بہت عظیم پانی ہے، بہت بابرکت پانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم ماء لما شرب لہ، ابھی زمزم جو ہے یہ وہ پانی ہے کہ جس مقصد کے لیے آدمی پیے وہ مقصد پورا ہو جاتے ہیں، حاصل ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر بیمار ہے تو بیماری کے لیے پیے، کسی کو علم کی ضرورت ہے علم کے لیے پیے، کسی کی اور کوئی حاجت ہے اس کے لیے پیے، اور دعا کرے اللہ اس کی وہ حاجت پوری فرمائیں گے۔ ویسے بھی زمزم کے دوران تو مختلف دعائیں ہیں، آدمی پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک مصنون دعا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا خود اللہ کے نبی نے یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یا اللہ میں آپ سے علم مانگتا ہوں، نافع علم کے سوال کرتا ہوں آپ سے، ورزقا واسعا، بہت وسیع رزق آپ سے چاہتا ہوں، مال و دولت حلال رزق، وشفاء من کل داء، اور میں ہر بیماری سے شفا چاہتا ہوں۔ یہ تو بہت بہترین جامع قسم کی دعا ہے۔ لیکن اس موقع پہ جب آدمی ابھی زمزم پیتے ہیں اور کوئی بھی دعا کرے، کوئی بھی خواہش دل میں لائے، اللہ اس خواہش کو پوری فرمائیں گے۔ اور اسی حدیث کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے ابھی زمزم کو آدمی پی، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورے فرماتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ طعام طعم و شفاء سقم، کھانے والے کے لیے کانا ہے، کسی کو بھوک لگ جائے اور کانا نہیں ہے وہ جا کے ابھی زمزم پی تو یہ کھانے کی جگہ کام دیتے ہیں۔ وہ شفاء سقم، اور ہر بیماری کی شفا ہے۔ سقم، ہر جو بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کے لیے اس میں شفا ہے، جو آدمی ابھی زمزم کو پیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ اور یہ بہت زیادہ مشہور واقعات ہے۔ ریاض کے اندر ایک ڈاکٹر کا واقعہ بہت مشہور ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی، وہ بیمار تھی، اور ڈاکٹر نے جس کو معائنہ کیا وہ چیک کیا تو پتہ چلا کہ بالکل کینسر بالکل آخری سٹیج پہ۔ تو ان کو کہا کہ آپ ایک ہفتے بعد آ جائے، وہ چلی گئی، اور جب وہ پھر آ گئی تو دیکھا کہ بالکل کوئی بیماری ہے نہیں۔ اسے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اور کوئی علاج نہیں کیا، میں نے صرف ابھی زمزم پی، وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک فنکار عورت تھی، گانے گاتی تھی اور ناچتی تھی، اور اس کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو بہت موذی بیماری ہے کینسر۔ تو انہوں نے اس کے علاج کے طور پہ کئی ڈاکٹروں کے پاس ہو گئی، پاکستان میں انہوں نے کئی ڈاکٹروں کے پاس علاج کیا، پھر میں برطانیہ چلی گئی۔ ادھر ڈاکٹروں نے سے کہا کہ ہم آپ کو دوائی دے دیں گے، اس دوائی کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کے سر کے جو بال ہیں وہ گر جائیں گے، آپ کے چہرے کے اوپر بال اگنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پتہ نہیں آپ ٹھیک ہو جائے گی یا نہیں، اللہ کے علم میں ہے، لیکن ہم یہ اپنے طور پہ علاج آپ کے لیے کرتے۔ تو اس نے کہا نہیں، اس کا فائدہ پھر کیا، اگر میرا حسن ختم ہو جائے، میرے سر کے بال گر جائے، میرے چہرے کے اوپر بال اگائے، تو پھر زندگی کا فائدہ کیا، چاہے مر جاؤں۔ لیکن پھر اس نے سوچا دل میں کہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے تو صرف یہ علاج تو سنت ہے، بھی کرے، لیکن اصل شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہے، اللہ کی ذات شافی الامراض ہے۔ انہوں نے ادھر سے ٹکٹ لی اور ڈائریکٹ جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں پہنچے عمرے کے لیے۔ ادھر مصری عورتوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، وہ اٹھل نہیں جاتی تھی، وہ عورت وہی حرم میں زیرت رہتی تھی۔ تو ان مصری عورتوں نے اس سے پوچھا کہ آپ بہت پریشان ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو اس طرح کی کینسر بیماری ہے، میں بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوں اور اس کو علاج ہے نہیں، بس یہ کہ ادھر آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ابھی زمزم پینے کے لیے بھی وہ دیتی تھی، اور ان کے سر کے اوپر بھی ابھی زمزم وہ عورتیں ڈالتی تھی، خود بھی اپنی چلو میں ابھی زمزم لے کے اپنے بدن کے اوپر اور اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے سر کے اوپر وہ ابھی زمزم ڈالتی تھی۔ چند دنوں کے اندر اندر اس نے محسوس کیا میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ ادھر سے پھر وہ مسجد نبوی کے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں گئی، واپس حرم میں آ گئے۔ اس دوران بھی زمزم پیتے رہے، وہ چند دنوں کے اندر اس نے محسوس کیا بالکل ٹھیک ہے۔ ادھر سے واپس جب وہ ٹائم مکمل ہو گیا، واپس وہ برطانیہ میں جس اسپتال نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے یہ کوئی علاج نہیں ہے، یہی ہے کہ ہم آپ کو گرم گرم دوائی ہے یہ کھاؤ،
اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور پتہ نہیں FT کو جاتی ہے یا نہیں، لیکن ہمارے علم کے مطابق آپ کی یہی علاج ہے۔ تو ان ڈاکٹروں نے جب دوبارہ اس کو چیک کیا، دیکھا کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، کوئی بیماری ہے نہیں۔ تو ان ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ نے کیا استعمال کیا اس دوران؟ اس نے کہا کہ بس میں تو مسلمان ہوں، اور ہم اس طرح بیت اللہ شریف گئے، اللہ کے گھر میں پہنچے، ادھر ہم نے ابھی زمزم پیے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس ٹیم کے اندر کہتے ہیں کہ 21 افراد کی جو ٹیم تھی، ان میں سے تقریباً بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا اچھا، یہ آپ کے نبی نے جو فرمایا، اور یہ جو ابو زمزم ہے جس کی اتنی فضیلت ہے، تو اس وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے۔ اصل وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ طعام طعم و شفاء سقم، اللہ کے نبی کی جو بات ہے وہ سچی ہے۔ ابھی زمزم میں ہر طرح کی بیماری کی شفا ہے، صرف یقین کی ضرورت ہے، ہم یقین کریں۔ جس طرح ہم کوئی قیمتی دوائی کھاتے ہیں، اس کے پر ہم یقین کرتے ہیں، ہماری یقین ہوتے ہیں کہ یہ بیماری فلان، یہ دوائی ہے اس کے لیے، یہ فلان بیماری کے فلان بڑے ڈاکٹر نے مجھے دی ہے، وہ کتنے اہتمام کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اس طرح اہتمام کے ساتھ اگر ہم دعائیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے ابھی زمزم کو پیے، تو اللہ تعالیٰ شافی الامراض ہے، اللہ تعالیٰ کل فیکل قوت ہے، جب وہ چاہتے ہیں بیماری لاتے ہیں، اور جب وہ چاہتے بیماری ختم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ اس ابھی زمزم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بیماریاں ختم فرما دے۔ اور دوسرے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے کوئی ابھی زمزم پیے وہ مقصد پورے ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ ابھی زمزم پیے، یہ پانی عام پانی نہ سمجھے، بہت بابرکت پانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے ہو کر پانی پیے۔ لوگ کہتے ہیں ادھر علت کی وجہ سے اللہ کے نبی کڑے ہو گئے، اصل لوگ بیٹھ کے پیتے ہیں۔ میں اس پہ زور نہیں دیتا ہوں کہ نہیں ضرور کڑے ہو جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہو گئے ہیں، تو ہمیں ان علتوں کے چکروں میں نہیں جانا چاہے کہ اللہ کے نبی کیوں کڑے ہو گئے۔ وجہ جو بھی ہو، لیکن اللہ کے نبی نے کڑے ہو کر پانی پیے، اس ابھی زمزم کے لیے کھڑے ہو کر پینے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کے پینے چاہیے، اور اس وقت ذہن میں جو آپ کی جائز حاجات ہے، جو آپ کے مسائل ہے، آپ کی جو پریشانی ہے، اس کو سامنے لاؤ۔ یا اللہ ابھی زمزم پی رہا ہوں، یا اللہ فلان میرے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کو حل فرمائے، میرے فلان جو شرعی حاجات ہے اس کو پوری فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت وسیع دربار ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ کے دربار میں کسی چیز کوئی کمی نہیں ہے، بس یقین کی ضرورت ہے، عزم کی ضرورت ہے۔ اب یہ سمجھے کہ ہم صرف ابھی زمزم نہیں پی رہے، یہ بہت قیمتی دوائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گویا کہ میں اس کو پی رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں وہی عزم اور یہی یقین نصیب فرمائے، وہ روحانیت اللہ میں عطا فرمائے جو اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شفا فرمائیں گے اور ہمیں سب کے مسائل و مشکلات حل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔